بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی چینل دا اسلامک ٹی وی. دوستو میں ہوں سبتالحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دا اسلامک ٹی وی. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اور آپ کی کچھ کرامات کے حوالے سے بیان کریں گے. چونکہ 10 محرم الحرام قریب ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کریں. اسی وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت اور آپ کی کچھ کرامات کو بیان کریں گے. تمام دوست ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ثواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں. تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کہاں ہوئی اور کب ہوئی. راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جگر گوشہ مرتضیٰ، دل بند فاطمہ، سلطان کربلا، سید الشہداء، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام ہمام، امام تشنہ کام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سراپا کرامت تھے. حتیٰ کہ آپ کی ولادت باسعادت بھی با کرامت ہے. حضرت سیدی عارف باللہ نور الدین عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ میں فرماتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں منگل کے دن ہوئی. منقول ہے کہ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت حمل 6 ماہ ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کوئی ایسا بچہ زندہ نہ رہا جس کی مدت حمل 6 ماہ ہوئی ہو. مرحبا سرور عالم کے پسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں. واہ قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، اے مسلمانوں مبارک کے حسین آئے ہیں. حضرت علامہ جامی قدس سرہ السامی مزید فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ تھی کہ جب اندھیرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار ضیابار یعنی روشن ہو جاتے. تو پھر کیوں نہ کہیں ہم کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری کرامات ہیں، لیکن ساری کرامات کو میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. البتہ 2 چند کرامات کو بیان کر دیتا ہوں. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت سیدنا ابن مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کی کہ میرے کنویں میں پانی بہت ہی کم ہے، برائے کرم دعائے برکت سے نواز دیجئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کا پانی طلب فرمایا. جب پانی کا ڈول حاضر کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ لگا کر اس میں سے پانی نوش کیا اور کلی کی. پھر ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا تو کنویں کا پانی کافی بڑھ بھی گیا اور پہلے سے زیادہ میٹھا اور لذیذ بھی ہو گیا. باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. امام علی مقام امام عرش مقام امام ہمام امام تشنہ کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یوم عاشوراء یعنی بروز جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو یزیدیوں پر اتمام حجت کرنے کے لیے جس وقت میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا کہ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کذبت یا عدو اللہ، یعنی اے دشمن خدا،
تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ عز و جل میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے ایک جان نثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن عوسجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے اس منہ پھٹ بد لگام کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر امام تشنکام رضی اللہ تعالی عنہ نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار عز و جل، اس نابکار کو عذاب نار سے قبل بھی اس دنیائے ناپائیدار میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ آپ کی دعا فوراً مستجاب یعنی قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا، جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کی، یا اللہ عز و جل، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک ان کا فائدہ سوچتے ہوئے ان تک شیئر بھی کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو اور وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ ہمارے چینل کی طرف سے آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر فیس بک پیج، پنٹرسٹ اور ٹویٹر کے لنکس بھی دیے ہیں۔ مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کی ڈسکرپشن کے اندر جا کر ان لنکس پر ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اور وظائف کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات جو آپ کمنٹس میں نہیں کرنا چاہتے تو چینل کی ڈسکرپشن کے اندر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس نمبر کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کی ٹیم آپ کے تعاون کی بے حد مشکور ہے اور اسی طرح کے مزید تعاون کی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔